إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے. وہ اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے. سب اس کے حضور سرنگوں ہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. کسی کے مجال نہیں کہ اس کی بارگاہ میں کوئی سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہ ستودہ صفات ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں دین اسلام سے تم سب کے لیے راضی ہو گیا. اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اور تمام مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، یہ ماہ محرم الحرام کا ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک یہ مہینے 12 مہینے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے، اللہ رب العزت نے جنہیں بنایا ہے، جنہیں ترتیب دیا ہے، یہ 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے یہ مہینے چلے آ رہے ہیں. 12 مہینے. ان میں 4 مہینے وہ ہیں منہا 4 حرم. 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، بڑے پاکیزہ مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، جن کے اندر احترام کیا جائے. یہ 4 مہینے ہیں. اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، تمہارا یہ بالکل سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اس قرآن پاک کی اس آیت کا جو ٹکڑا ہے کہ یہ 4 مہینے انتہائی فضیلت کے مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، اور اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یہ ٹکڑا بہت ہی قابل غور ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر فرمائی. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے روشنی میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، ثلاثۃ منہا متوالیات،
ان میں سے جو 3 ہیں وہ لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ان میں سے ایک ہے والرجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور اس میں ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے مہینے کے بیچ میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 مہینے ہو گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے اللہ رب العزت نے قرار دیے ہیں۔ حرمت والے مہینے کا کیا مطلب ہے؟ یوں تو ہر مہینے میں کسی بھی ماہ میں گناہ کرنا، غلط کام کرنا، ناروا سلوک کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ مہینہ جب خاص مہینہ ہو جائے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عزت والا اور احترام والا مہینہ قرار پائے تو اس کے اندر گناہ کرنا یہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گناہ چوری کرنا تو ہر جگہ غلط ہے، آپ کہیں بھی چوری کریں، کسی کی بھی چوری کریں غلط ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر چوری کرے یہ اور بہت بڑی بات ہے۔ شراب پینا بہت بری بات ہے، آپ کہیں بھی پئیں، حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن کوئی آوے اور مسجد کے اندر شراب پینا شروع کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ پر گناہ ہے۔ جس چیز کو قابل احترام بنایا گیا ہے، جسے شاعر اللہ بنایا گیا ہے، اس کی حرمت کو آدمی پامال کرے تو یہ اس کے انتہائی بدبخت ہونے کے اور شقی ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے گناہ کے کام ہر جگہ گناہ کے کام ہے، حرام ہے، کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے ان 4 مہینوں کے اندر کرنا وہ اور زیادہ بری بات ہے، اور زیادہ گناہ کو بڑھا دینے والی اور حرمت کو پامال کر دینے والی اور اللہ کے نگاہ میں انتہائی مبغوض اور اللہ کے غضب کو بلانے والی یہ عمل ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، حرام کے معنی قابل احترام، جیسے بیت اللہ الحرام، اور حرام کے ایک معنی آتے ہیں جس میں منع کر دیا گیا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کا آپس میں ربط بھی ہے کہ جو قابل احترام ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں منع ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے دریافت کیا، میں نے سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الرقاب ازکا، سب سے بہتر کون سا غلام ہے جسے آزاد کیا جائے؟ وَأَيُّ اللَّيْلِ خَيْرٌ، اور کون سی رات ہے جو سب سے بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے؟ وَأَيُّ الشَّهْرِ أَفْضَلُ، اور کون سا مہینہ ہے جو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے؟ فَقَالَ لِي، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، أَزْكَى الرِّقَابِ أَغْلَاهَا ثَمَنًا، سب سے بہتر جس غلام کو آزاد کرنا ہے وہ سب سے اونچی قیمت والا، جس غلام کی قیمت سب سے زیادہ ہو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَخَيْرُ اللَّيْلِ جَوْفُهُ، اور سب سے بہتر رات کا آخری پہر ہے، رات کا آخری پہر جس میں آدمی اٹھے، اللہ کے لیے عبادت کرے، نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، یہ جو رات کا آخری پہر ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور وَأَفْضَلُ الشَّهْرِ، اور سب سے بہتر مہینہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم الحرام کہتے ہو، یعنی جو محرم کا مہینہ ہے وہ جو اللہ کا مہینہ ہے وہ سب سے بہتر مہینہ ہے، سب سے عمدہ مہینہ ہے۔ یہ روایت سنن کبریٰ کی ہے، امام نسائی نے بیان کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، راوی اس کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے مہینے، لیکن کچھ چیزوں کی حرمت بڑھ جاتی ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، ان کی عزت بڑھ جاتی ہے جب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ یوں تو سارے گھر سب اللہ کے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کی ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، بیت اللہ کہہ دیا، اللہ کا گھر ہے یہ اس لیے ہے کہ یوں تو سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن اس گھر کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، لہٰذا یہ بیت اللہ ہے۔ اس کی عزت اور اس کا احترام اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی منزلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے سارے مہینے افضل ہیں، سب عمدہ مہینے ہیں، لیکن اس محرم کے مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ میرا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1163 اس کا نمبر ہے،
آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ، سب سے بہتر نماز بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز، سب سے عمدہ نماز ہے وہ نماز جو تہجد کی ہے، جو رات میں پڑھی جاتی ہے، تہائی رات میں ہو تو اور اچھا ہے۔ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ، اور سب سے بہتر روزہ شہر رمضان، صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کا مہینہ روزے کے لیے سب سے بہتر، سب سے عمدہ۔ رمضان کے مہینے کے بعد پھر محرم کا مہینہ، اس میں روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، رمضان کا روزہ سب سے افضل، سب سے بہتر، اس کے بعد محرم کا روزہ، محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھا جائے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت میں وہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، آپ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ رکھنا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ محرم میں 10 محرم کی روزے کا کیا حکم ہے، 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، 1 سال گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی محرم کا مہینہ 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ ایک شاندار موقع دیا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا عاشورے کا روزہ جسے 10 محرم کا روزہ کہتے ہیں، اس کی بڑی تاکید ہے اور اس پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت 10 محرم کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے، اور آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب جب آپ مدینے کے اندر آئے اور اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے روزے کی حیثیت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس روزے کی آپ جستجو کرتے تھے، باقاعدہ انتظار کرتے تھے، وہ روزہ 10 محرم کا روزہ تھا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 10 محرم کو، آپ روزے سے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہود بڑا جشن منا رہے ہیں، بہت اچھل کود کر رہے ہیں اور بڑی خوشیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آج 10 محرم کا دن ہے، عاشورے کا دن ہے، اور یہودی اس دن کو بڑا مقدس مانتے ہیں، بڑا احترام کے قابل مانتے ہیں، کیونکہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو اسی کی خوشی میں یہ لوگ دن مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ تو میرے دینی بھائی تھے، اس دن نجات کا حق سب سے زیادہ مجھے ہے، لیکن ان کا جو مہینہ ہے جس میں یہ تعظیم کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو شرک جڑا ہوا ہے عزیزان محترم، اس کے ساتھ تو کفر اور شرک جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر میں اس 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا، یعنی 9 کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ روزے کے دن میں شریک ہو سکے، مگر آئندہ سال نہیں آیا۔ ایک روایت میں اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا کہ تم لوگ 9 اور 10 کو روزہ رکھ لو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھ لو۔ علماء محدثین نے بعض نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث کو جو صحیح حدیث آپ کے سامنے گزری ہے اس کی معنی کی روشنی میں یہ بات ضروری ہے کہ مخالفت کا حکم ہے یہود کی، یہودیوں کی اور اہل کتاب کی، بلکہ تمام اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان میں ہم کسی طور پر مشابہت نہ اختیار کریں، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لے، اور اگر 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا ہے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، اس طور پر مخالفت بھی ہو جائے گی۔ مگر یہ حکم کوئی لازم نہیں ہے، فرض نہیں قرار دیا ہے۔ اگر کوئی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے اور وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک روزے کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات ہے جو صحابہ کرام کے مزاج کو بیان کرتی ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، ربیہ بنت معوذ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ
کہ عاشورے کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، تو پھر ہم لوگ کننا نصومہ، ہم ساری عورتیں سارے مرد روزہ رکھتے تھے، اور اپنے وہ نصوم صبیاننا الصغار، اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ مسجد جاتے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے فَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، تو ہم لوگ اون کے کچھ کھلونے بنا لیا کرتے تھے، اور جب بچے ہمارے روتے تھے بھوک سے، ظاہر سی بات ہے کہ بچے تو بچے ہیں، بھوک سے روتے تھے تو ہم ان کو وہ کھلونے دے دیتے تھے جس میں وہ کھیل کر مگن ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آتا تھا اور پھر افطار کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا ماحول کس طرح سے گھر کے اندر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ گھر میں جب خواتین دیندار ہوتی ہیں، مرد دیندار ہوتے ہیں، تو بچے بھی دیندار ہوتے ہیں، اور جب وہ بے دین ہوتے ہیں تو پھر باقی لوگ بھی، پھر دھیرے دھیرے پوری نسلیں بے دین ہوتی ہوئے چلی جاتی ہیں۔ محرم کا مہینہ جس کو اللہ رب العزت نے کتنا مقدس اور محترم مہینہ بنایا ہے، اپنا مہینہ قرار دیا ہے، روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، روزہ رکھنے سے اللہ خوش ہوا کرتا ہے، کتنا عمدہ اور کتنا پیارا مہینہ ہے یہ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی حملہ ہوا، یہودیوں کا حملہ ہوا، اور یہ مہینہ بھی یہودی سازش کا شکار ہو گئے، اور ان لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دیا۔ اسلام کے اندر جتنی بھی مہینے ہیں اور جتنی بھی تاریخیں ہیں، ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی قربانی ہے، کسی نہ کسی تابعی کی قربانی ہے، کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی قربانی ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں سے، شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، مگر کس طرح سے جوڑ دیا گیا کہ لوگوں کو اس مہینے کے احترام کا ہوش نہ رہے، اور سب کو یہ ہو جائے کہ حضرت حسین کی وجہ سے اس مہینے کو محترم قرار دیا گیا، ان کی شہادت کی وجہ سے۔ آج لوگوں کو محرم یاد تو ہے، لیکن محرم یاد ہے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کی بڑی فضیلت ہے اور وہ انتہائی قابل احترام ہیں، صغار صحابہ میں ان کا شمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شخصیت انتہائی بلند ہے، بہت بلند مقام ہے، لیکن جب انہیں شہید کر دیا گیا، تو اب ہمارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے چہرے پر تھپڑ ماریں، اپنے کپڑے نوچیں، اپنے بالوں کو نوچیں اور نوحہ خوانی کریں، ماتم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہالت کا عمل ہے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو بین میں، نوحہ خوانی میں اپنے چہروں پر تماچا مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو نوچے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے الفاظ بلند کرے، جاہلیت والے کام کرے۔ مگر شیطان مردود نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اس کام کے اوپر لگا دیا ہے۔ اب گویا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں، اسی بات ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ محرم کے مہینے کی ساری فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی پہلی شہادت نہیں، اسلام کے اندر اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور شہیدوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تم انہیں مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہادت کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے، شہادت کو اللہ پسند کرتا ہے، شہادت کے لیے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پھرے، اور نہ معلوم کتنے صحابہ کرام اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں پیش کی، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کا مرتبہ رونے کا مرتبہ نہیں ہے، شہادت کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پانے کا مرتبہ ہے۔ مسلمان شہادت پر رویا نہیں کرتے، مسلمان شہادت پر افسوس نہیں کیا کرتے، مگر بڑی چالاکی سے ان یہودیوں نے، جنہوں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے اسلام کا لباس پہنا، عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا، جس نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اس نے سوچا اس کو کیسے روکا جائے،
اسلام کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو کیسے اس کو روکا جائے۔ چنانچہ اس نے اور اس کے 8-10 لوگ تھے جو بڑے چالاک بڑے عیار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ آ گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں اور کہنے لگے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہمیں اسلام بڑا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ اس کو مدینے میں رہنا چاہیے تھا۔ مدینے میں صحابہ کرام موجود ہیں، امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں جو علم کے دریا ہیں، دور دور سے مسلمان آتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، مگر یہ تو چالاک لوگ تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو اسلام کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ یہ مدینے سے نکل کر سیدھے مصر چلے گئے، ہزاروں کلومیٹر دور مصر چلے گئے اور وہاں پر لوگوں کو ہمنوا کرنا شروع کیا۔ آج کل کی طرح کوئی سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں، کوئی فیسلٹیز تو تھی نہیں، خبر آتے آتے بھی ٹائم لگتا تھا۔ وہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ عثمان نے بہت غلط کیا، ابو بکر نے غلط کیا، عمر نے غلط کیا، حضرت علی کو ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس نے وہاں فتنہ پھیلایا۔ پھر وہاں سے مصر سے ملک شام آیا، پھر شام میں کچھ سال رہا، پھر یمن آیا، یمن میں کچھ سال رہا، اور اس طرح لوگوں کو اس نے بہکانا شروع کیا اور حضرت علی کے بارے میں جھوٹی روایتیں پھیلانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گہرا علم حضرت علی کو دیا ہے اور اکیلے میں ان کے پاس کچھ لکھوا دیا ہے اور ان کے پاس وہ رکھ کر چلے گئے اور انہی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، باقی لوگوں نے زبردستی ان پر خلافت پر قبضہ کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک کہ اب یہ فتنہ پروان چڑھ رہا ہے، اب یہ خبر دھیرے دھیرے پھیلنی شروع ہو گئی اور ہوتے 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 یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان لوگوں کو آمادہ کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، حضرت عثمان کو شہید کیا جائے اور شہید کرنے کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے چلے اور مصر سے، شام سے، یمن سے 1000 لوگ آئے اور آ کر حضرت عثمان سے کہنے لگے کہ ہمیں کچھ آپ سے شکایات ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا اپنی شکایتوں کو بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹی موٹی جھوٹی شکایتیں بتائی، فلاں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، فلاں کا آدمی مر گیا ہے، فلاں بیوہ ہو گئی ہے، اس کا وظیفہ نہیں جاری ہوا۔ حضرت عثمان نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے سارے ایک خط لکھے انہوں نے سب کے نام وظیفے جاری کر دیے، ساری شکایتیں دور کر دی۔ مگر یہ لوگ مدینے سے گئے نہیں۔ شام کو حضرت ایک صحابی ہیں، وہ آتے ہیں نبی کریم حضرت عثمان کے پاس میں اور کہنے لگے کہ جو مصر سے لوگ آئے ہیں، ملک شام سے، یمن سے، ان لوگ کا آپ کچھ تصفیہ کر دیجئے، بیچارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو ہم صبح ہی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین پھر ہمیں کچھ اس میں سازش نظر آ رہی ہے، اور واقعی سازش ہوئی۔ رات میں پھر یہ لوگ آ گئے اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے گھیر لیا اور ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے مظلومانہ شہادت ہو گئی، ان کو شہید کر ڈالے ان لوگوں نے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں اور خلافت کے لائق، ان کو خلیفہ بنایا اور مسلمانوں نے بھی ان کو مان لیا، کیونکہ حضرت علی کے تو فضائل تھے۔ جب حضرت علی کے ذہن، جب ان کے کان تک یہ خبریں پہنچیں جو عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی پھیلا رہے تھے، تو وہ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ترمذی کی روایت ہے، اور انہوں نے عبداللہ ابن سبا کو اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا اور زندہ آگ میں جلا دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بعد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو آگ سے عذاب دینے کو منع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ روایت نہیں معلوم تھی، مجھے یہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ لیکن آپ اس سے یہ دیکھیں کس قدر حضرت علی غیظ و غضب کا شکار ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ممبر پر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے کہ لوگوں، مجھے اللہ کے رسول نے الگ سے کچھ نہیں بتایا ہے، یہ چند احکام ہے۔ پھر تلوار کے نیام سے انہوں نے کچھ مسائل نکالے اور پڑھ کے سنا دیا، کہا بس اتنی باتیں اللہ کے رسول نے مجھے بیان کی تھی، وہ تو تم سب کو معلوم ہے۔ دیت کے مسائل تھے چند، کسی کی انگلی ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے، اس کے بارے میں مسائل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے کہ میرے بارے میں جھوٹی باتیں مت پھیلاؤ، جھوٹی باتیں مت پھیلاؤ، لیکن لوگوں نے پھر حضرت علی کو ہی شہید کر دیا انہیں لوگوں نے۔ حضرت حسن نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو حضرت حسن کو بھی زہر دے دیا، اور اس کے بعد انہیں کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، وہاں آپ کو خطرہ ہے، یہاں آئیے، یہاں مل کر ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔
اور حضرت عثمان وہاں پر پہنچے اور انہی لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کو شہید کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، حج کرنے گئے تھے، ان سے لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے، اچانک ایک شخص آیا جو کوفے کا تھا اور اس نے کہا کہ کپڑے کے اوپر مچھر اور مکھی کا خون اگر لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو انہوں نے بجائے جواب دینے کے وہ غصہ ہو گئے، کہا تم کوفے کے لوگ، ان کوفے کے لوگوں نے حضرت حسین کو جو نواز رسول ہے اس کو شہید کیا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے باغوں میں سے یہ دو خوبصورت پھول ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں بخاری و مسلم کی روایت ہے، جنہوں نے حضرت حسین کا قاتل کون ہے، یہ کوفے کے لوگ ہیں، یہ وہی یہودی لوگ ہیں جو اسلام کا چولا پہن کر آئے تھے۔ اور اس کے بعد 4 صدی ہجری میں معز الدولہ ابن بوئے یہ ایک شخص تھا جو فاطمی سلطنت کا تھا، وہ خلیفہ ہو گیا، اس کو خلافت مل گئی، وہ شیعہ تھا، اب اپنے شیعت کو اس نے ظاہر کیا۔ اور یہ جو آپ تعزیہ دیکھ رہے ہیں، ماتم دیکھ رہے ہیں، تبرہ پڑھنا دیکھ رہے ہیں، جلوس نکالنا دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس نے حکم دے کر لازمی کر کے اس نے جاری کرایا ہے کہ اس 4 صدی سے یہ چلتا ہوا چلا آ رہا ہے سسٹم، جو اسلام کو اس نے پھاڑ کے رکھ دیا اور اسلام کی جو صحیح شکل تھی اس شکل کے اوپر ایک بدنما داغ لگا دیا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس مہینے میں محرم کا مہینہ ہے، ابھی دن اس کے چل رہے ہیں، اس کو اہم سمجھیے، اس میں عبادتیں کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھیے، اور 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، اور اللہ سے دعائیں طلب کریں، اور اسلام کی تاریخ کو سچی حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ورنہ جس طرح سے ان یہودیوں نے اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ہوتا، کسی انسان کا بنایا ہوا دین ہوتا، تو اب تک وہ برباد ہو چکا ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔